یوم پاکستان کے موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یادگار کے طور پر ایک 75 روپے کا نوٹ جاری کیا گیا، جس پر مختلف تصاویر شائع کی گئیں۔ ان تصاویر میں سے ایک تصویر سر سید احمد خان علی گڑھی کی شائع کی گئی۔ اس تصویر کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی باتیں ہوئیں اور سوشل میڈیا کے اوپر سر سید کی شخصیت کو زیر بحث لایا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اس تصویر کے شائع ہونے کی جو وجوہات بیان کی گئیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ سر سید احمد خان علی گڑھی بانیانی پاکستان میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ دو قومی نظریہ کے بانی ہیں۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان علی گڑھی کی شخصیت کا تعارف، مذہبی خیالات، افکار و نظریات اور سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آراء اور ان کے فتاوی جات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی وہ کن افکار و نظریات کے حامل تھے، اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے اور دو قومی نظریہ کے حوالے سے ان کے خیالات اور افکار و نظریات کیا تھے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان علی گڑھی کی جو اپنی ذاتی کتابیں ہیں، جن میں سے یہ ہے تفسیر القرآن، یہ 1892 کا پرانا نسخہ میرے پاس موجود ہے، اور یہ مقالات سر سید اور یہ ہے مکتوبات سر سید، ان کتابوں میں سے۔ اور یہ سر سید احمد خان علی گڑھی کی حالات زندگی کے اوپر سب سے مستند ترین جو کتاب سمجھی جاتی ہے، یہ حیات جاوید ہے، الطاف حسین حالی پانی پتی کی۔ ان میں سے چند اقتباسات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ کے تو سر سید احمد خان علی گڑھی کی شخصیت کا مختصر تعارف اور افکار و نظریات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھی 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور 1898 میں علی گڑھ میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہیں تدفین ہوئی۔ بیسک بنیادی طور پر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے خاندان کے عقائد و نظریات وہی اہل سنت والے اور صوفیہ والے تھے۔ بعد میں جب یہ جوان ہوئے تو جوانی کے بعد انہوں نے وہابی فکر کو قبول کیا اور وہابی فکر کے حامل ہوئے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان علی گڑھی انکار حدیث کی طرف، اور انکار حدیث کے بعد پھر فرقہ نیچریہ کے بانی کہلائے۔ یہ تمام افکار و نظریات سر سید احمد خان علی گڑھی کی اپنی کتابوں میں اور سوانح کی کتابوں میں موجود ہیں۔ الطاف حسین حالی سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے اپنی کتاب حیات جاوید کے صفحہ نمبر 217 پہ سر سید احمد خان علی گڑھی کے وہابی فکر کے حامل ہونے کے حوالے سے ایک اقتباس کو ذکر کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ جن دنوں بنگال میں وہابیوں کی تحقیقات اور تلاش ہو رہی تھی، ایک یورپین معزز افسر سے جو اسی کام پر مامور تھا، ریل میں سر سید سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں آگرہ جاتے تھے، اور سر سید کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ افسر وہابیوں کی تلاش پر مامور ہے۔ اس افسر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہابی مسلمان ہوں۔ سر سید نے کہا کہ میں وہابی مسلمان ہوں۔ پھر اس نے ان کا پتہ دریافت کیا، انہوں نے صحیح بیان کر دیا۔ جب ریل آگرہ پہنچی، دونوں اتر کر اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے۔ پھر سر سید بٹن صاحب کمشنر آگرہ سے ملنے کو گئے۔ اتفاق سے وہ افسر انہی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور ان سے ذکر کر چکا تھا کہ اس اولیاء اور اس نام کا ایک وہابی مسلمان فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب صاحب کمشنر نے افسر کو مذکور کو بلا کر کہا، لو یہ تمہاری اسامی حاضر ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص باوجود وہابی ہونے کے بڑا خیر خواہ سرکار ہے، تو اسے نہایت تعجب ہوا، اور سب بہت دیر تک اس بات پر ہنستے رہے۔ تو سر سید احمد خان علی گڑھی کا وہابی ہونا الطاف حسین حالی نے اپنی اس کتاب حیات جاوید، جو کہ حالات زندگی پر لکھی گئی ہے سر سید احمد خان کے، اس میں بیان کر دیا۔ اور پھر سر سید احمد خان علی گڑھی کا انگریزوں کے ساتھ اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا، حالی پانی پتی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 176 پہ لکھتا ہے کہ سر سید نے، یعنی انہوں نے جہاد کے مسئلے کی حقیقت اور جو غلط فہمیاں اس کی نسبت تھیں ان کو اچھی طرح ظاہر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جو مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اور مستعمر ہیں اور اپنے فرائض مذہبی بلا مزاحمت ادا کرتے ہیں، وہ شریعت اسلام کی روح سے بمقابلہ انگریزوں کے نہ جہاد کر سکتے ہیں، نہ بغاوت اور نہ کسی قسم کا فساد۔ ان کو ہندوستان میں انگریزی گورنمنٹ کے زیر حکومت اسی اطاعت و فرما برداری سے از روئے مذہب اسلام رہنا واجب ہے،
جیسا کہ ہجرت اولا میں مسلمان حبش میں جا کر عیسائی بادشاہ کے زیر حکومت رہے تھے۔ سر سید احمد خان علی گڑھی نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو انگریزوں کے زیر حکومت اسی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ رہنا واجب ہے جس طرح ہجرت اولا میں مسلمان حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے زیر حکومت جا کے رہے تھے۔ اور صفحہ 176 کے آخر میں لکھا ہے کہ وہابی وہ ہے جو خالصتاً خدا کی عبادت کرتا ہے، موحد ہو اور اس کا اسلام ہوائے نفسانی اور بدعات کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریب سلطنت کی فکر میں اور چپکے منصوبے باندھا کرتا ہے اور غدر اور بغاوت کی تحریک کرتا ہے، محض تہمت ہے۔ اور ہم اس وقت بہت سے ایسے آدمی نشان دے سکتے ہیں جو سرکار کے ایسے ملازم ہیں کہ ان سے زیادہ سرکار کا خیرخواہ اور معتمد کوئی نہیں۔ بئیں ہمہ وہ اپنے تئیں علی اعلان اور بے تعمل فخری طور پر وہابی کہتے ہیں، اور سرکار نے بے سوچے سمجھے ان کو معتمد علیہ نہیں گردانا، بلکہ غدر کے زمانے میں جبکہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی، ان کی وفاداری کا سونا اچھی طرح سے تاپا گیا اور وہ خیر خواہی سرکار میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جہاد کا باز کہتے ہوتے اور بغاوت وہابیت کی اصل ہوتی تو جو کچھ ان سے ظہور میں آیا یہ کیوں کر ظہور میں آتا۔ سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے یہ اقتباسات بالکل ایک تو یہ واضح کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی بیسک بنیادی طور پر وہابی فکر اور وہابی عقیدے کے حامل تھے، اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی جو ہے وہ انگریزوں کے کتنے معتمد علیہ تھے۔ حالی پانی پتی اپنی اسی کتاب حیات جاوید کے صفحہ نمبر 731 پہ لکھتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ سر سید ہمیشہ پبلک جلسوں میں جہاں ہندو مسلمان جمع ہوتے تھے دونوں قوموں کو اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کی خیرخواہی و خیر اندیشی کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں اس طرح آباد ہیں کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا میں دونوں شریک ہیں، ایک دریا کا پانی پیتے ہیں، مرنے جینے میں ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے بغیر ملے چارہ نہیں، پس کسی چیز کو جو معاشرے سے علاقہ رکھتی ہو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے، گو ان میں بعض خصوصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ اے ہندو مسلمانوں، کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی سرزمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے؟ کیا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے؟ اسی پر مرتے ہو اور اسی پر جیتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو اسی ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہیں، اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہے۔ اب بتائیں کہ ان اقتباسات کو سامنے رکھ کر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی یہ دو قومی نظریہ کے بانی تھے؟ وہ تو کہتے ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر مرتے ہیں، اسی گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ قوم کے اعتبار سے سب پہ قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے ایک قوم ہیں۔ یہ اقتباسات تھے سر سید احمد خان علی گڑھی کے نظریہ ہے دو قومی نظریہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ان کی جو بنیادی فکر ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد جب سر سید احمد خان علی گڑھی نے نیچریت کی طرف قدم آگے رکھا، فرقہ نیچریہ کے بانی بنے، تو سر سید احمد خان علی گڑھی نے اپنے افکار و نظریات کا برملا اظہار اپنی کتاب تفسیر القرآن کے مختلف مواقع پر مختلف اقتباسات میں کیا، اور اس کتاب کے اندر مختلف اقتباسات سر سید احمد خان علی گڑھی کے افکار و نظریات کے موجود ہیں۔ میرے پاس یہ جو نسخہ ہے یہ 1892 کا چھپا ہوا ہے، بہت قدیم اور پرانا نسخہ ہے، تقریباً 130 سال پرانا۔ اس کتاب میں سر سید احمد خان علی گڑھی نے جو اسلام کے بنیادی عقیدے اور جو ضروریات دین کے عقیدے ہیں ان ضروریات دین کے عقیدوں کا انکار کیا ہے۔ مثلاً جنت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے جنت کی حقیقت کا انکار کیا، وجود ملائکہ کا انکار کیا، وجود جنات کا انکار کیا، اور معجزات انبیاء کا انکار کیا، نبی کریم علیہ السلام کی معراج جسمانی کا انکار کیا۔ یہ مختلف اقتباسات اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اقتباس صفحہ نمبر 33 سے جنت کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ جنت کی حقیقت کا انکار کرتے ہوئے سر سید احمد خان علی گڑھی نے یہ لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤں محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں،
دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی و ساقاتین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گوسنیں پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کونا میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ۔ ایسا بیہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی کتاب میں سر سید احمد خان علی گڑھی نے صفحہ نمبر 42 پر وجود ملائکہ کا انکار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے، تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے، جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ پہاڑوں کی صلابت، پانی کی رقت، درختوں کی قوت نمو، برق کی قوت جذب و دفع، غرق کے تمام قوا جن سے مخلوقات موجود ہوئی ہے اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریات ہیں۔ ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہی انسان کے فرشتے اور ان کی ذریات، اور وہی انسان کے شیطان اور اس کی ذریات ہیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھی نے اپنی اس کتاب میں وجود ملائکہ کا انکار، وجود جنات کا انکار، جنت کی حقیقت کا انکار کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر صفحہ نمبر 24 پہ جناب جبریل علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا اور وحی الہی کا وہ معنی اور وہ مطلب بیان کیا کہ جو پوری امت جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان تمام اقتباسات کا خلاصہ کرتے ہوئے الطاف حسین حالی نے اپنی اسی کتاب حیات جاوید کے صفحہ نمبر 501 سے سر سید احمد خان علی گڑھی کے افکار و نظریات کا خلاصہ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی کا نظریہ یہ تھا کہ شیطان یا ابلیس کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے کوئی وجود خارج عن الانسان مراد نہیں ہے، بلکہ خود انسان میں جو نفس امارہ یا قوت بہیمہ ہے وہ مراد ہے۔ یعنی شیطان کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک قوت بہیمیہ جو ایک جانوروں والی انسان کے اندر قوت ہے اسی کو شیطان کہا گیا ہے۔ شیطان الگ سے کوئی وجود مراد نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں شیطان کا الگ سے ذکر ہے اور وہ اللہ کی الگ سے مخلوق ہے۔ انسان کے اندر قوت جو ہے اس کو شیطان نہیں کہا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ طیور منخنقہ جن کو نصارہ نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو، مسلمانوں کو ان کا کھانا حلال ہے۔ یہ سر سید احمد علی گڑھی کا نظریہ تھا۔ صفحہ 502 پہ لکھا ہے کہ ہر شخص ان مسائل میں جو قرآن یا حدیث صحیح میں منصوص نہیں ہیں آپ اپنا مجتہد ہے۔ معراج اور شق صدر دونوں رؤیا میں واقع ہوئے ہیں، نہ کہ بیداری میں۔ کیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور کیا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک؟ اگرچہ ممکن ہے کہ جس طرح انسان سے فروتر مخلوقات موجود ہے اسی طرح اس سے بالا تر مخلوقات جس کا ہم کو علم نہیں موجود ہو، لیکن ملائک یا ملائکہ کے الفاظ جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی جدا مخلوق انسان سے بالا تر ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو مختلف قوا اپنی قدرت کاملہ سے مادے میں ودیعت کیے ہیں، جیسے پہاڑوں کی صلابت، پانی کا سیلان، درختوں کا نمو، برق کی قوت جذب و دفع و امثال و ذالکہ، انہی کو ملائک یا ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم اور ملائکہ اور ابلیس کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے یہ کسی واقعے کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے۔ یعنی حقیقت میں واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کوئی واقعہ، وہ سجدہ کرنے کا وہ پوری ڈیٹیل قرآن میں جو آئی ہے، یہ حقیقت میں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ صفحہ 503 پہ حالی پانی پتر نے لکھا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں، قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو۔ شہداء کی نسبت جو قرآن میں آیا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اس سے ان کا علو درجات اور روحانی خوشی اور دنیا میں مثال قابل تقلید چھوڑنا مراد ہے، نہ یہ کہ وہ در حقیقت زندہ ہے۔
اور آگے صفحہ 504 پہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کے متعلق جو کچھ قرآن یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ سب بطریق مجاز و استعارہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے، اور اسی طرح معاد کے متعلق یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے جو کچھ بیان ہوا ہے، جیسے بعث و نشر، حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ، وہ بھی سب مجاز پر محمول ہے، نہ حقیقت پر۔ جنت، دوزخ، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، یہ حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ سر سید کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مجاز پہ محمول ہے۔ اور صفحہ نمبر 505 پہ لکھا ہے کہ انبیاء کے بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان میں جس قدر باتیں بظاہر قانون فطر کے خلاف معلوم ہوتی ہیں وہ سب در حقیقت اس کے مطابق بیان کی گئی ہیں، مگر مفسرین اسلام نے یہودیوں کی پیروی سے ان کے معنی ایسے بیان کیے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہیں۔ اور صفحہ نمبر 307 پہ لکھا ہے کہ قرآن میں جن اور اجنہ کے الفاظ سے چھپے ہوئے یا پہاڑی اور صحرائی لوگ مراد ہیں، نہ کہ وہ وہمی مخلوق جو دیو اور بھوت وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر جن اور اجنہ وغیرہ کے جو کلمات آئے ہیں، سر سید احمد خان علی گڑھی کا نظریہ یہ ہے کہ صحرائی لوگ اور بدو قسم کے لوگ اس سے مراد ہیں، اس سے کوئی خارج عن الانسان الگ سے کوئی وجود مراد نہیں ہے جس کو جن یا جنات کہا جائے۔ تو انہی عقائد و نظریات کی وجہ سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے سر سید کے بارے میں جو اپنی آراء کا اظہار کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے چند اقتباسات رکھ دیتا ہوں۔ المعتمد المستند میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 328 اور 329 پہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور علی گڑھی کے فرقہ نیچریہ کا تعارف کرواتے ہوئے اپنا موقف ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نیچری اکثر ضروریات دین کے منکر ہیں، اسے اپنے من چاہے معنی کی طرف پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں نہ جنت ہے، نہ دوزخ، نہ حشر اجسام یعنی قیامت میں زندہ اٹھایا جانا، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن، نہ آسمان ہے، نہ اسراء اور نہ معجزہ۔ اور ان کا گمان ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی میں پارا تھا تو جب اس کو دھوپ لگتی وہ لاٹھی ہلتی تھی، اور سمندر کو پھاڑ دینا مد و جزر کے سوا کچھ نہیں، اور غلام بنانا وحشیوں کا کام ہے، اور ہر وہ شریعت جو اس کا حکم لائی تو وہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں، اس کے علاوہ ان کے ان گنت اور بے شمار کفریات اس کے ساتھ منظم ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالحق حقانی اصول فقہ کی معروف کتاب الحسامی کے حاشیہ اور شرح نامی کے صفحہ نمبر 310 پہ فرقہ نیچریہ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں وَهِيَ فِرْقَةٌ حَدَثَتْ فِي زَمَانِنَا کہ یہ فرقہ نیچری یہ وہ ہے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوا۔ هَذَا يُنْكِرُونَ نَعْمَاءِ الْجَنَّةِ یہ جنت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، وَكَيْفِيَّةِ الْعَذَابِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ اور عذاب جہنم کی کیفیت جو قرآن میں وارد ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُنْكِرُونَ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ وَوُجُودَ جِبْرِيلَ وَالْجِنِّ وَخَوَارِقَ الْعَادَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ اور یہ جنوں کا، فرشتوں کا اور جناب جبریل علیہ السلام کا اور خارق عادات چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَتَمَسَّكُونَ بِالتَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي لَا يُسَاعِدُهَا الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ اور یہ ایسی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں کہ عقل اور نقل ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِتَقْلِيدِ مُلَاحِدَةِ الْيَوْرَبِ یہ یورپ کے ملحدوں کی تقلید اور پیروی میں یہ کام کرتے ہیں۔ وَإِمَامُهُمْ فِي ذَلِكَ السید احمد خان الدہلوی اور ان کا امام سید احمد خان دہلوی ہے۔ نام سر سید کا احمد تھا اور بعد میں سر سید کے نام کے ساتھ سر اور سید کا جو شروع میں اضافہ ہوا تو پھر یہ علم کا حصہ بن گیا۔ تو اب جب ہم سر سید احمد خان علی گڑھی کہتے ہیں تو یہ بطور علم کہتے ہیں، بطور وصف سید اور سر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بطور علم استعمال کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ثناء اللہ امرتسری، فتاوی ثنائیہ کی پہلی جلد کے دوسری جلد کے صفحہ نمبر 77 پہ سوال کا جواب لکھتے ہیں۔ سوال: سر سید احمد خان مرحوم حنفی تھے یا اہل حدیث؟ جواب: سر سید احمد خان نہ حنفی تھے نہ اہل حدیث، بلکہ وہ محض اہل قرآن تھے، حدیث کے منکر تھے۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے عقل پرستی اور انکار معجزات، غیر مقلد عالم عبد الرحمن کیلانی صفحہ نمبر 56 پہ لکھتے ہیں کہ ملت کے بیشتر فرقوں کا آپ کے فتوی کفر پر اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ سید صاحب اسلام کے اصولی عقائد و نظریات پر حملہ آور ہوئے تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سر سید نے جس الہاد کا بیج بویا تھا بحمد اللہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے محفوظ رہی، تاہم معدود چند افراد آپ کے افکار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ایک اور کتاب ہے فضل الرحمن بن میاں محمد
ان کی کتاب ہے ثناء اللہ، اور اس کے صفحہ نمبر 55 پہ غیر مقلد عالم فضل الرحمان لکھتے ہیں کہ سر سید احمد نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ تو کر دیا، لیکن ان کو روحانیت سے خالی کر کے مادیت میں مشغول کر دیا۔ انگریزوں کے قریب تو کر دیا لیکن اسلامی تعلیم سے دور کر دیا۔ مسلمانوں میں انکار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزات کا فتنہ برپا کر دیا۔ ملفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 283 پہ اور صفحہ نمبر 331 پہ اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت نے سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے جو کہا، اس میں مرقوم ہے کہ سر سید احمد خان کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی۔ یہ نیچریت زینہ اور جڑ ہے الہاد کی، اس سے پھر شاخیں چلی ہیں۔ یہ قادیانی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا۔ آخر یہاں تک نبوت پہنچی کہ استاد یعنی سر سید احمد خان سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ اور جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 241 اور 42 پر 241 پر لکھا ہے کہ سر سید ہی نے ہندوستان میں نیچریت کی بنیاد ڈالی، اور 242 پہ ہے کہ اب اسی کا بقیہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں نصوص اور احادیث کا انکار، حضور کی معراج جسمانی کا انکار اور کثرت سے خرافات ہانکے ہیں۔ اس پر بھی معتقدین کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا خیرخواہ اور ہمدرد تھا۔ نامعلوم و خیرخواہی اور ہمدردی کون سی قسم کے مسلمانوں اور کون سے اسلام کی تھی۔ تو یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آراء اور ان کا موقف ان کی کتابوں کی روح سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور پھر سر سید احمد خان علی گڑھی کے اپنے افکار و نظریات اور عرب و عجم کے اور ہندوستان کے علماء کے جو آراء اور ان کا موقف اور ان کے فتاویٰ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ حالی پانی پتی نے پوری تفصیلات کے ساتھ علماء عرب کے فتاویٰ جات بھی اپنی اس کتاب حیات جاوید میں سر سید احمد خان کے حوالے سے جو علماء حرمین نے اس وقت دیے اس کو ذکر